السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کی ویڈیو 2 دسمبر 2023 کو ہونے والے ڈپٹی کنٹرول ایگزامینیشنز اور اسسٹنٹ کنٹرول ایگزامینیشنز کے MCQ پیپر کے حوالے سے ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ تو کویسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ ڈائرکی سسٹم واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ ان دا سب کانٹیننٹ۔ یہ سسٹم ہوتا ہے دو عملی حکومت، تو یہ 1919 سے نافذ العمل تھا اور یہ 1935 تک یہی جو ایکٹ ہے یہ بر صغیر پاک و ہند میں رہا۔ اس کے بعد جو کویسچن ہے، یورو کرنسی واز لانچڈ ان، تو یہ یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کی مشترکہ کرنسی ہے، تو اس کا اجرا ہوا 1999 میں۔ یاد رہے کہ برطانیہ اب یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کی شروع سے کرنسی پاؤنڈ اسٹرلنگ ہی رہی ہے جو اب تک بھی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وین NWFP واز گیون دا اسٹیٹس آف پروونس بائی دا برٹش گورنمنٹ۔ برطانوی حکومت نے اسے فرنٹر کا درجہ دیا ہوا تھا، مگر صوبائیت کا درجہ اسے ملا 1901 کے اندر، اور یہاں پر یعنی کہ ہائی کورٹ بھی قائم کی گئی، اور اس کے بعد مختلف اضلاع میں بھی کورٹس وغیرہ جو عدالتیں ہیں وہ قائم کی گئی۔ دا بک ٹرین ٹو پاکستان واز ریٹن بائی، یہ مشہور کتاب ہے تقسیم کے حوالے سے کہ کس طرح انڈیا اور پاکستان میں جو لوگ ہجرت کی تو کیا تباہی اور بربادی ہوئی۔ تو یہ خشونت سنگھ جو انڈین آتھر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ تصنیف کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بک کے حوالے سے کویسچن تھا کہ پاکستان واز انیویٹیبل، پاکستان ناگزیر تھا۔ یہ کتاب 1967 میں شائع ہوئی، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سید حسن ریاض صاحب۔ تو یہ بھی قیام پاکستان کے حوالے سے جو کوششیں تھیں مسلمانوں کی، یہ کتاب اس کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ نیکسٹ بک کا جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے قائد اعظم جناح اسٹوری آف اے نیشن واز اے فیمس بک ریٹن بائی جی ایلانا۔ تو جی ایلانا نے اس میں قائد اعظم کی جو بائیوگرافی ہے اس کو فرام ہز اکیڈمک کریئرز ٹو لا کریئر اور پولیٹیکل کیریئر میں بتایا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، علامہ اقبال واز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ ان۔ تو علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر بنے تھے 1930 میں۔ اسی 1930 میں انہوں نے مشہور خطبہ الہ آباد بھی دیا، اور اس کے بعد انہوں نے گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی جو کہ لندن میں منعقد ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن انگلش سے ہے کہ ہی واز بلائنڈ ڈیش ون آئی۔ تو یہ پریپوزیشن کے حوالے سے کویسچن تھا، تو اس کا جو کریکٹ پریپوزیشن بنتا ہے وہ آف ہے۔ اس کے علاوہ پریپوزیشن تھے ان، ٹو اور ود، تو جو اس کا رائٹ آپشن تھا وہ تھا آف، ہی واز بلائنڈ آف ون آئی۔ نیکسٹ سینونیمز تھے، تو سینونیم تھا آیا ہوا ابنڈنٹ کا۔ ابنڈنٹ کہتے ہیں وافر کو، کثیر کو، تو اس کا جو متبادل لفظ وہاں پر موجود تھا وہ ہے پلینٹی۔ پلینٹی کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو کہ ابنڈنٹ کا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، 8th امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ بائی پارلیمنٹ ان۔ پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم کب منظور کی؟ تو یہ منظور ہوئی جناب 1985 میں۔ محمد خان جنید جو وزیر اعظم تھے، ایوب خان صدر تھے، اور اسی کے تحت ہی اس کو 58(2) بھی کہا جاتا ہے، جس میں صدر کو اختیار ہوتے ہیں اسمبلی توڑنے کا۔ Who was the president of Pakistan when the parliament passed the 18th amendment in the constitution؟ تو 18ویں ترمیم جب منظور ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان کے صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، جس کے تحت 58(2) بھی اسی 8ویں ترمیم کا خاتمہ کیا گیا اور صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے۔ نمل لیک از لوکیٹڈ ان۔ تو نمل لیک کے جو کویسچن ہے اس کے آپشن تھے ایران، افغانستان اور انڈیا۔ حالانکہ اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے نن آف دیز، مگر یہ جو جھیل ہے یہ پنجاب کے ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ اسی جھیل کے نام پر ہی یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ ہوٹل اسکرائب پیرس از اونڈ بائی۔ تو اس کے جو آپشن تھے ان میں فرسٹ آپشن تھا ہی پاکستان کے حوالے سے، تو یہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ اس طرح کا ایک اور ہوٹل نیو یارک میں بھی موجود ہے جس کی نجکاری کے حوالے سے پاکستان میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ گریٹ ماسک آف کارڈوبا واز بلٹ بائی۔ تو یہ عظیم مسجد قرطبہ ہے جو کہ تعمیر کروائی تھی امیر عبد الرحمن اول نے۔ امیر عبد الرحمن اول جو ہیں یہ اموی خلیفہ تھے جو دمشق سے بھاگ کر یہاں
اندلس میں آ گئے تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ پن اسٹینڈس فار، پن یعنی کہ PIN، پی سے پرسنل، آئی سے آئیڈینٹیفیکیشن اور این سے نمبر، یعنی کہ پن اسٹینڈس فار پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ نیکسٹ کویشچن ہے جناب ہمارے پاس، مینجمنٹ از اے ڈیش ایکٹیویٹی۔ تو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کافی کویشچن تھے، 5 to 6 کویشچن تھے، ان میں سے ایک یہ کویشچن بھی تھا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ تو یہ گروپ ایکٹیویٹی یعنی کہ گروہی ایکٹیویٹی ہے، یہ کہ فرد واحد کی سرگرمی نہیں ہے بلکہ پورا گروپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، فاؤنڈر آف ڈیلی نیوز پیپر نوائے وقت۔ تو یہ پاکستان کا ڈیلی نیوز پیپر ہے نوائے وقت، اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں حمید نظامی۔ مجید نظامی کا بھی نام لیا جاتا ہے مگر وہ مجید نظامی اس اخبار کے فاؤنڈر نہیں ہیں بلکہ ایڈیٹر ان چیف ہیں، اور حمید نظامی کے چھوٹے بھائی۔ انقلاب واز لانچڈ بائی، ایک اور اخبار جس کا ذکر کیا گیا اس پیپر کے اندر، یہ لکھا گیا، یہ پبلش کروایا گیا تھا غلام رسول مہر، یہ ہیں اس کے یعنی کہ ایڈیٹر ان چیف اور اس کے فاؤنڈر انقلاب اخبار کے۔ باقی اور بھی اخبارات کے حوالے سے پیپر میں کویشچن آتا رہتا ہے، جس طرح زمیندار ہے، ہمدرد ہے۔ نیکسٹ کویشچن بحر ٹاؤن کے حوالے سے تھا، بحر ٹاؤن از فاؤنڈڈ بائی۔ تو یہ ایک بہت ایزی سا کویشچن تھا، سب کو پتہ ہے کہ ملک ریاض جو ہیں وہ اس کے فاؤنڈر ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کمپنی کے، اس انٹرپرائز کے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، رابعہ بصری واز ڈائیڈ ان۔ تو اس کے جو آپشن تھے وہ 85 ہجری، 90 ہجری، 95 ہجری اور نن آف دیز۔ تو ان میں سے کوئی بھی آنسر نہیں تھا، نن آف دیز اس کا آنسر بنتا تھا، اور ان کی جو ایکچول یعنی ڈیٹ ہے ڈیتھ کی وہ ہے 181 ہجری۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ٹرنچ وار واز فاٹ ان۔ تو ٹرنچ وار یعنی کہ ٹرنچ کا مطلب ہوتا ہے خندق، تو غزوہ خندق جو لڑی گئی تھی وہ 5 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ تو ایک کویشچن انگلش میں بھی تھا، اور اینڈ والا جو سیکشن ہوتا ہے اردو اسلامیات والا، اس میں بھی یہی سیم کویشچن آیا ہوا تھا مگر جو آپشنز ہیں وہ چینج کر دیے گئے تھے۔ دا فیمس پاکستانی ماؤنٹینئر ڈائیڈ ان 2021 وائل ہز اٹیمپٹ ٹو K2۔ تو K2 کو سر کرتے وقت جناب ہمارے ماؤنٹینئر تھے علی صدپارہ، جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ 4 ساتھی اور بھی تھے ان کے، جو کہ جن کی یعنی کہ لاشیں بھی نہیں دریافت ہوئی تھیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وچ ملٹری آپریشن واز لانچڈ بائی پاکستان ان ایسٹ پاکستان ٹو کاؤنٹر انسرجنسیز۔ تو بغاوت کو کچلنے کے لیے آپریشن سرچ لائٹ کیا گیا تھا، اور یہ جو آپریشن ہے یہ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب 1971 میں لانچ کیا گیا تھا بنگالیوں کے خلاف۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ریپٹائلز ہائبرنیٹ ان۔ تو ریپٹائلز کو کہا جاتا ہے حشرات الارض یعنی کہ کیڑے مکوڑے۔ مثال طور پر یہ جو ہائبرنیٹ کرتے ہیں ان میں مینڈک سب سے کامن ہے، اور یہ موسم سرما میں جو ہے کہ ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پیٹ میں جو ہے وہ خوراک وغیرہ ذخیرہ کر لیتے ہیں جو کہ موسم میں استعمال کرتے ہیں۔ وین ایکس پرائم منسٹر عمران خان اناگوریٹڈ دا کرتارپور کوریڈور۔ تو کرتارپور راہداری جو ہے اس کا افتتاح عمران خان نے کب کیا؟ تو نومبر 2019 میں کیا اس کا افتتاح، جس کے اندر ان کے دوست سدھو صاحب بھی آئے تھے اور ایک ایکٹر بھی ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے۔ وچ UN سیکرٹری جنرل ہیز پارٹیسپیٹڈ ان دی اناگوریشن سیرمنی آف کرتارپور کوریڈور۔ تو اس سیرمنی میں انطونیو گوتریس شامل ہوئے تھے جو کہ 2017 سے UN کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ ان کے علاوہ انڈین ایکٹر بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وچ نیوٹرینٹ از لیسٹ ریکوائرڈ بائی پلانٹس۔ تو اس کے آپشنز میں کیلشیم تھا، پوٹاسیم تھا، نائٹروجن تھا، تو وہ ان سب میں سے جو کیلشیم بنتا ہے اس کا آنسر، کیونکہ کیلشیم سب سے کم مقدار میں ضرورت ہوتا ہے، نائٹروجن پوٹاشیم یہ زیادہ مقدار میں پودوں کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، وچ فلورل پارٹ پروڈیوس دا پولن گرینز۔ تو اس کے آپشنز میں اینتھر تھا، اور اینتھر ہی اس کا رائٹ آنسر بنتا تھا، باقی اوویول، اووری وہ اس کے رائٹ آنسر نہیں تھے۔ یہ اینتھر اس کا میل پارٹ ہوتا ہے پھول کا، تو اسی میں ہی جو پولن گرینز ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اے پلانٹ دیٹ گروز آن اندر پلانٹ از کالڈ۔ وہ پودا جو دوسرے پودے کے اوپر اپنے نشو و نما پاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایپی فائٹ۔ جی ہاں، تو ایپی فائٹ ہی وہ پلانٹ ہوتا ہے دیٹ گروز آن اندر پلانٹ۔
تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے لائن کارنیورس. یہ انالوجی کویشچن تھے، تو اس سے ملتے جلتے آپشنز جو دیے گئے تھے ان میں ایک آپشن تھا کاؤ ہربیورس. جس طرح شیر جو ہے وہ گوشت خور ہوتا ہے، اسی طرح جو گائے ہے وہ سبزی خور ہوتی ہے، اس کو ہربیورس کہا جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن وچ ٹرم آف دا ارتھمیٹک پروگریشن 211 2029 از 290. تو اس کو سالو کرنے پر جو اس کی ٹرم بنتی ہے کہ 290 جو ٹرم ہے وہ ہے 33. تو یہ انٹرمیڈیٹ کی جو میتھمیٹکس ہے اس سے یہ کویشچن انہوں نے اخذ کیا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے if A can do a piece of work in 4 hours, B and C together in 3 hours, while A and C in 2 hours, then how long B alone will take to do it? Then it will take 12 hours. تو B alone 12 hours یعنی ٹائم لگے گا اسے یہ جو کام ہے وہ کمپلیٹ کرنے میں. نیکسٹ کویشچن ہے اسٹریٹ آف بوتھنیا از لوکیٹڈ بٹوین. تو اسٹریٹ آف بوتھنیا یہ اسکینڈینیوین جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان واقع ہے، ابنائے بوتھنیا، اور یہ فن لینڈ اور سویڈن کے درمیان واقع ہے. یاد رہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز 3 ہیں، سویڈن، فن لینڈ اور ناروے. نیکسٹ کویشچن وچ ماؤنٹین رینج از لوکیٹڈ ان ساؤتھ ایسٹ آف پاکستان. تو پاکستان کے جنوب مشرق میں جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جناب کوہ کیرتھر. کوہ کیرتھر جو ہے وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ہے. بیشتر حصہ اس کا جو ہے صوبہ بلوچستان میں ہے اور تھوڑا سا حصہ صوبہ سندھ میں. وچ کنٹری ہیز اولڈسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ. تو سب سے جو پرانا لکھا گیا آئین ہے وہ ہے سین میرینو کا، مگر یہ آپشن تھا ہی نہیں تو اس کے بعد آپشن USA. تو سین میرینو کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے جس کا جو آئین ہے سب سے پہلے جو ہے وہ لکھا گیا تھا یعنی ریٹن فارم میں. وچ بیلسٹک میزائل واز ٹیسٹڈ بائی دا انڈین گورنمنٹ ریسنٹلی. تو بھارتی حکومت نے اگنی 5 جو بیلسٹک میزائل ہے اس کا تجربہ کیا ہے، اور یہ جو تجربہ کیا گیا ہے یہ 2022 کے اواخر میں کیا گیا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے فادر آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن. جو بھارتی آئین ہے اس کے یعنی بابا، اس کا باپ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا BR امبیڈکر. یاد رہے کہ BR امبیڈکر جو ہیں وہ نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو ہیں. نیکسٹ کویشچن آن پریسنگ کنٹرول S in an open MS Word file it would. تو it would save the file with same title، یعنی کنٹرول S پریس کرنے سے وہ اسی فائل کو سیو کر دے گا سیم ٹائٹل سے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لائے گا. ہجری کیلنڈر کا آغاز کب ہوا؟ تو ہجری کیلنڈر کا آغاز جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا. اس کو عہد فاروقی میں یہ آپشن جو رائٹ بنتا تھا اس کو. تو نیکسٹ کویشچن ہے اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو. جی ہاں، آغا حشر کاشمیری اس کویشچن کا رائٹ آپشن ہے. تو نیکسٹ جو اردو کے کویشچنز ہیں ان میں ہے وضو اور تمیم کے بارے میں آیات کس صورت میں آئی ہیں؟ تو سورہ آل عمران آپشن تھا، سورہ احزاب آپشن تھا، تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے وہ سورہ المائدہ، ٹھیک ہے، جو کہ پہلی منزل میں ہی واقع ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو اردو کویشچن ہے وہ ہے ایک ایک. یہ ایک ضرب المثل تھی یا محاورے سے کہہ سکتے ہیں ہم. اس کے مختلف آپشن تھے، تو 1 1 2 11 1 1 2 12 1 1 2 13 اس طرح کے آپشن تھے. تو رائٹ آنسر تھا اس کا 1 1 2 11. نیکسٹ کویشچن ہے جناب زمین کا گز سے کیا مراد ہے؟ تو زمین کا جو گز ہے یہ ایک محاورہ ہے. تو زمین کا گز سے مراد ہے وہ انسان جو بہت زیادہ سفر کرتا ہو، یعنی کہ طویل سفر کرنے والا، لمبے سفر کرنے والا، ٹھیک ہے، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے زمین کا گز. آگے ایک اور ضرب المثل ہے، آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے لا وارث، یعنی ایسا انسان جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، کوئی وارث نہ ہو.
اسے کہا جاتا ہے آگے نعت نہ پیچھے پگھا۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اس شعر میں علم بیان کی جو صورت بیان ہوئی ہے وہ ہے جناب تشبیہ۔ باقی اس کے آپشن تلمیح بھی تھا اور استعارہ بھی تھا، مگر اس کا جو رائٹ آپشن بنتا وہ ہے تشبیہ۔ نیکسٹ، میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو ناظرین یہ مشہور شعر ہے مصطفیٰ زیدی کا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے غزوہ احزاب کب ہوا؟ تو غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے دو نام ہیں، ٹرینچ وار، غزوہ خندق، غزوہ احزاب۔ یہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور اسی غزوہ میں ہی جو سورہ احزاب ہے وہ نازل ہوئی، تو اس کا نام اس لیے بھی غزوہ احزاب رکھا گیا۔ عود ہندی کیا ہے؟ تو یہ جو اردو ادب کی یعنی کہ صنف ہے عود ہندی، یہ بیسیکلی خطوط ہیں، اور یہ خطوط ہیں مرزا غالب کے، جو کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ شائع ہوئے تھے۔ تو عود ہندی خطوط ہیں مرزا غالب کے۔ نیکسٹ ہے گریز کس صنف کا جزو ہے؟ تو گریز جو ہے وہ بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے، اور یہ جو صنف بنتی ہے جو کہ شعراء کرام استعمال کرتے آئے ہیں وہ ہے قصیدہ، یعنی کہ نعتیہ اشعار، قصیدہ وغیرہ میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے شیخ علی وجودی کاظم جنوبی کس ناول کا کردار ہے؟ اس سوال میں ایک اور کریکٹر بھی تھا جو کہ مجھے سکپ ہو گیا ہے، تو اس کے جو آپشنز تھے اس میں یہ فردوس بری جو ہے ناول، یہ اس ناول کے کردار ہیں۔ تو فردوس بری جو ناول ہے وہ تصنیف ہے خدیجہ مستور کی۔ اردو زبان تو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ جناب قول ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ تو اردو زبان کے حوالے سے بہت سے نظریات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پنجابی زبان سے نکلی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے فارسی کا اثر اس میں زیادہ ہے، تو اس حوالے سے یہ کویسچن تھا۔ اسلام لانے سے قبل کس صحابی کا نام عبداللہ تھا؟ تو وہ جو صحابی جن کا نام پہلے عبداللہ تھا وہ خلیفہ اول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔